بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا یہ کیمپ مورخہ 4 فروری 2024 کو منعقد ہوا۔ حسب معمول صبح 8 بجے کے قریب ہم لوگ لاہور سے حویلی دلدار شاہ چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً 9:30 بجے ہم لوگ چک نمبر 18 میں حویلی دلدار شاہ میں پہنچ گئے۔ حسب معمول ایک بڑی تعداد میں مریض اپنی کمپیوٹرائز پرچیاں بنوا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ بلا توقف ہم نے اپنے محاذ جو ہیں وہ سنبھال لیے اور یہ کام شروع کر دیا۔ اس کیمپ کی خاص بات یہ تھی کہ ہمارے پرانے کلی ڈاکٹر خواجہ محبوب صاحب جو ماشاءاللہ لاہور کے 4-5 بڑے ہسپتالوں میں ایم ایس رہ چکے ہیں، جن میں گنگا رام ہاسپٹل، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور جنرل ہاسپٹل شامل ہیں، اور اب میری طرح وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جایا کروں گا، تو چنانچہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اس کیمپ میں شرکت کے لیے وہ ہمارے ساتھ لاہور سے حویلی دلدار شاہ پہنچے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ 36 والنٹیئر ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات ہماری فاؤنڈیشن کے لیے پیش کی ہیں۔ ان میں جنرل پریکٹیشنرز بھی شامل ہیں، ان میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، ان میں لیڈی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ باری باری مختلف ڈیٹس میں، جیسے کہ ان کے مصروفیات میں کوئی وقت موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر اسد علی شاہ صاحب ہیں، یورولوجسٹ ہیں سرسسٹ ہاسپٹل کے، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور یورولوجی کے مریض دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پیڈس کے ڈاکٹر واجد علی صاحب ہیں اور ڈاکٹر جعفر صاحب ہیں لاہور سے دونوں، تو یہ بھی گاہے بگاہے مہینے میں ایک دفعہ یہ وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کافی لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، مختلف ارد گرد کے جو گاؤں ہیں ان میں مساجد سے بھی اعلان کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلیکس وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، اور اگر ایک ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر لاہور سے تشریف لا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ لوگ بیچارے جو نزدیکی قصبہ ہے کوٹ رادا کشن، 10-12 کلومیٹر ہے یہاں سے، وہاں تک جانے کا ان کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان کے لیے یہ کسی بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ لیں سے کم نہیں ہوتا کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر خود چل کے ہمارے پاس آئے اور پھر وہ ان کو دیکھے۔ اور خاص بات یہ کہ نہ تو کوئی فیس دینی پڑے
اور نہ ہی کوئی ادویات کے پیسے دینے پڑے اور ادویات بھی مل جائیں اور اچھا مشورہ بھی فی سبیل اللہ مل جائے۔ اسی طرح ہم کبھی فزیوتھراپسٹ ساتھ لے آتے ہیں تو فزیوتھراپی کا اسپیشل کیمپ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم الٹرا ساؤنڈ کا اسپیشل کیمپ کر دیتے ہیں، اس میں جو الٹرا ساؤنڈ کے مریض ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو ہم ہر کیمپ میں ہی کچھ لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ جو ضروری ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتے، اور ہم نارملی جو پہلے مریض سارے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آخر پہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں جو لوگ جن کی ضروری ہوتی ہے فوری کرنے والی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو اگلے ہفتے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم پھر اس کے لیے اسپیشل کیمپس کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے بھی۔ اس کے علاوہ ہم اسپیشل ڈائگنوسٹک کیمپس بھی کرتے ہیں جن میں ہم ہر تقریباً 3 ماہ کے بعد ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ٹی بی کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ایڈز کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ملیریا کے ہو جاتے ہیں، مختلف جو بیماریاں ہیں وہ ایک طرح سے اسکریننگ ہو جاتی ہے۔ تو اس اسکریننگ کے بعد اگر کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض نکل آئے تو پھر ہم اس کو 3 ماہ کی دوائیاں جو ہیں وہ مفت دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹی بی کے ٹیسٹ پازیٹیو نکل آئیں تو پھر ایسے مریضوں کو ہم 6 ماہ کی ادویات جو ہے وہ مسلسل 1 ماہ کر کے ہم دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے الحمدللہ گزشتہ 9 سال میں بے شمار ٹی بی کے مریض، ہیپاٹائٹس کے مریض ہم سے ادویات لے جا چکے ہیں اور الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور جو ارد گرد کے گاؤں میں اور مختلف علاقوں میں پتہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے اچھا علاج میسر ہے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی آتے ہیں اور ادویات بھی مفت ملتی ہیں، تو نہ صرف قصور کے ضلع سے بلکہ ارد گرد کے بھی جو اضلاع ہیں ہمارے، جیسے اکاڑا ہے، جیسے شیخو پورہ ہے، ایون سرگودے سے آ جاتے ہیں، مختلف جو ہے ساہیوال سے آ جاتے ہیں جو اضلاع ہیں، وہاں سے بھی الحمدللہ اب ہمیں جو مختلف امراض کے مریض ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں بڑی بڑی دور سے، اور الحمدللہ ہم ان کو بہترین سروسز مہیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خواجہ محبوب صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بہت ڈیڈیکیشن سے ایک بڑی تعداد میں مریضوں کو دیکھا اور بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے انہوں نے تمام مستحق جو مریض تھے ان کا چیک اپ بھی کیا اور ان کو جو بھی مناسب ادویات تھیں وہ بھی ایڈوائز کی۔ تو یہ کیمپ جو ہے یہ تقریباً 2.5-3 بجے تک جاری رہا، اور اس میں جو مریض آئے ان کی تعداد کچھ اس طرح تھی کہ جو جنرل امراض تھے اس کے 269 مریض آئے، بچگان جو ہیں وہ تقریباً 15 مریض آئے، جلدی امراض کے 30 مریض آئے، آنکھوں کے امراض کے 79 مریض آئے، زنانہ امراض کے 11 مریض آئے، ٹی بی کے 6 مریض آئے، اور 5 افراد کی الٹرا ساؤنڈ بھی کی گئی۔ شکر الحمدللہ کہ یہ کیمپ بھی ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور جتنے بھی مریض تشریف لائے تھے ان سب کو نہ صرف مفت معائنہ مہیا کیا گیا بلکہ مفت ادویات بھی مہیا کی گئی، اور
اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنے گھر کو آنا تھا. چنانچہ تقریباً 3 بجے ہم سب لوگ دوبارہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً 4:30 کے قریب ہم لاہور میں واپس اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں. اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا. اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں. اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. شکریہ.